بانی ہیں، ان کے مرحومین کے لیے، شہدائے مکتب تشیع کے لیے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد، محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، صلوات بر محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، جعل الله الإيمان تطهيرا لكم عن الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصوم تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والجهاد عزا للإسلام والعدل تنسيقا للقلوب وإطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقان، صلوات بر محمد پروردگارہ ہمیں معرفت سید نساء العالمین عطا فرما، شفاعت سید نساء العالمین نصیب فرما، پروردگار ان کی روشنی سے، روشن زندگی سے، روشن فکر سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ محبت، یہ رابطہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھ۔ محبین فاطمہ زہرا کے بلبلوں کی تعداد میں اضافہ فرما، دشمنان سیدہ اگر قابل اصلاح نہیں ہے نیست و نابود فرما، مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ ایک مومنہ موت و حیات کے کشمکش میں ہے، کینسر کی وجہ سے ہاسپٹل میں، خداوندہ انہیں شفا عطا فرما۔ بہت سارے خواتین کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، اور حضرت آغا مولانا صاحب، علامہ صاحب، ان سب کے حوائج شرعی کو برلا، بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے توفیقات میں، اور حاجی اشفاق بھائی کے، ان کے مرحومین حاجی نصرت اور شہداء درجہ بلند عطا فرما، شاہ صاحب کے توفیقات میں۔ پروردگار ان دعاؤں کی
قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اگر استاد اچھا ہو کسی ادارے میں، تعلیمی ادارے میں، یہ توقع کی جاتی ہے کہ شاگرد بھی اچھے ہوں گے، اور اچھا شاگرد جب ہوتا ہے، ملتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ کسی اچھی تعلیمی ادارے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور اچھا استاد میسر آیا ہے، تو شاگرد سے بھی اچھائی کی توقع رکھی جاتی ہے۔ کسی ادارے کا سربراہ اگر اچھا ہو، قابل ہو، لائق ہو، عادل ہو، تو وہ ادارہ صحیح چلتا ہے اور یہ توقع بھی اس سے رکھی جاتی ہے۔ کائنات کا عظیم ترین سربراہ اور عظیم ترین معلم، ان کے شاگرد نہ اچھے نکلے نہ ان سے اچھائی کی توقع رکھی گئی، الٹا نظام چلا ہے۔ اچھا ایسا معلم کہ کائنات میں کسی کا بھی شاگرد نہیں، استاد پوری کائنات کے ہیں، تو ان کے شاگرد کتنے اچھے ہونے چاہیے؟ بہت عظیم الشان۔ سربراہ اگر اچھا ہو تو رعایا، لشکر، کابینہ سب سے اچھا ہونا چاہیے، وہ بھی پوری توقع وہاں پوری نہیں ہوئی۔ آخر کیوں؟ کسی نے ایک نچوڑ جملہ دیا ہے، ہو سکتا حدیث ہو یا مقولہ ہو، علماء تشریف فرما ہے کہ 83 جنگیں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے جو لڑی ہیں، ان میں جو لوگ مارے گئے ہیں اور مجبوراً باقی لوگوں نے جو اسلام لایا ہے، ان مسلمانوں نے 83 جنگوں کا انتقام اکیلے علی اور زہرا سے لیا۔ جملہ بعض جگہوں پہ یہ اکیلے علی سے لیا ہے، اور دعائے ندبہ گواہ ہے۔ احقادن، حقد کینے کو کہا جاتا ہے جو دلوں کے اندر، سینے کے اندر۔ بدریتن و خیبریتن و حنینیتن، بدر کا بدلہ بھی علی سے، خیبر کا بدلہ بھی علی سے، حنین کا بدلہ بھی علی سے، فتح مکہ کا بدلہ بھی علی سے، اکیلے علی سے لیا۔ منتظر تھے کہ چشم پیغمبر اسلام علیہ السلام اگر بند ہو اور وصال کے پردے میں چلا جائے، منتظر اور اپنا کام پورا کر دی۔ آخر کیوں ایسا ہوا؟ معجزہ ان کے سامنے، کرامتیں ان کے سامنے، رحمتیں سارے، نیتیں اور عظمتیں، نعمتوں کا عقل انسان دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک لمحے میں کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، جہنم کے دھارے سے اٹھا کے جنت میں داخل کیا ہے۔ کم از کم انسان 3 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، کافر بھی ہو، ایک نعمت کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، 2 احسان، جو احسان کرے اس کو احسان کا صلہ احسان کی صورت میں ملنا چاہیے، 3 اگر کوئی کافر بھی کسی کو اگر اچھی نصیحت کرے تو اس نصیحت کا اثر ہوتا ہے، عقل اور انسانی معیار کے مطابق ہو۔ تو ان مسلمانوں کو یہ تینوں چیزیں نظر نہیں آئی۔ وجہ یہ تھی کہ فطرت انسان میں یہ ہے اور تاریخ انبیاء میں یہ ایسی حالتیں گزر گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کتنی بڑی ہستی تھی اور بڑا معلم تھا، 40 دن کے لیے گئے کوہ طور پر، نیچے کیا گل کھلایا لوگوں نے، ایک دم سے خدا کو چھوڑ دیا۔ معجزہ تورات ان کے سامنے، من و سلوہ کی بوتلیں، کھانا آسمان سے، سب کچھ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ غائب ہو گئے، کفر کی طرف گئے لوگ۔ مشکل سے بچا کچا کے، کلمہ پڑھا کے، پھر ان سے آزاد کر کے کسی اور شہر میں ہجرت کے لیے دریا کراس کرایا۔ ان کی بدبختی امت کی، آگے دیکھا ایک شہر میں لوگ بت پرست تھے، ان کے بت خوبصورت تھے، جو بنی اسرائیل نے بتوں کو چھوڑ دیا تھا ان سے ان کے بت اچھے تھے۔ یہی حضرت موسیٰ کے شاگرد، وہاں کے مسلمان کلمہ گو، حضرت موسیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ ان کے بت اتنے اچھے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں، ان جیسے بت ہمارے لیے بناؤ۔ موسیٰ سے ان کی امت بت مانگ رہی ہے، حضرت موسیٰ سے ان کی بتوں کی طرح ہمارے لیے بھی بت بنا دو، موسیٰ سے کہہ رہے ہیں۔
تو آپ جب یہ حالت انسانوں کی، مسلمانوں کی ہے، تو آپ کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ اور ان کے آل کے ساتھ یہ حال کیوں ہوا۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ خلاصہ حق مانگنے سیدہ کو انہی امت کی وجہ سے دربار جانا پڑا۔ خطبے میں جو فتح کا مطالبہ ہے، ارث کا مطالبہ ہے اور ہیبے کا مطالبہ ہے، وہ 5% ہے۔ باقی 95% خطبے میں کیا ہے؟ انسان کا دل ہل جاتا ہے۔ توحید، عدل الہی، قدرت الہی، رحمت الہی، رسالت، فلسفہ رسالت، رسالت کی ضرورت، عظمت پیغمبر اسلام، ان کی خدمات، حیدر کرار کی شجاعت، لوگوں کی بزدلی جنگوں میں، فلسفہ احکام، نعمت الہی اور دنیا جہاں کی چیزیں اس خطبے کے اندر ہیں۔ یا زہرا، آپ کا مطالبہ حق مانگنا تھا، فتح مانگنا تھا، باغ اور عرض مانگنا تھا، یہ توحید اور رسالت کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو توحید سمجھ میں آ چکی ہوتی تو زہرا دربار میں نہ آتی۔ اگر رسالت سمجھ میں آ چکا ہوتا تو سیدہ کو دربار میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ توحید اور رسالت سمجھ میں نہ آنے کا نتیجہ ہے کہ جس نے انسان بنایا ہے انہی کے نسل اور ذریے سے انتقام لے، اور انتقام لے لیا انہوں۔ توحید۔ دوسرا، علم کا سمندر بہا دیا اور یہ فرمایا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اگر علم چاہیے تو ہمارے دروازے پہ آ جاؤ اور ہمارے سینے سے علم سیکھو، اس کے علاوہ تمہیں کچھ میسر نہیں آئے۔ تیسرا، اس ماحول میں بیٹی کو اولاد میں شمار نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کے 10 بچے ہوں، 5 بیٹے 5 بیٹیاں، جیسا کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا آپ کی اولاد کتنی ہے، تو بیٹا بیٹی سب ملا کے بتاتے ہیں الحمدللہ میرے 6 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں، صرف 10 ہیں، نہیں ہے؟ ہاں، اسی طرح سب کو شمار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر کسی سے پوچھا جاتا کتنی اولاد ہے تو 5 بیٹیاں تو ان کا نام نہیں لیتا تھا، کہتا 5 بیٹے ہیں۔ اتنی نفرت تھی اس دور میں۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام علیہ نے ایک تمانچہ مارا کہ عورت سے اتنی نفرت کرنے والوں، میں بھی تو ایک عورت ہوں، ایک بیٹی ہو، لاؤ جواب جو میں بتا رہی ہوں۔ جس علم اور فکر کی بلندی پہ میں ہوں، اگر تم مرد ہو تو بتاؤ ایسی بلندی، ایسی سوچ، ایسا علم اگر تمہارے پاس ہے تو۔ سارے چیخ چیخ کے رو رہے۔ جب خطبے کا آغاز ہوا تو سارے چیخیں نکال کے رو رہے۔ عجیب ہے، بابا کیوں روتے ہو؟ 1 گھنٹہ رونے سے بہتر نہیں ہے 1 منٹ حمایت میں ایک آدمی کھڑا ہو جاتا؟ عجیب ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے انسان کی حالت دیکھ کر۔ رو کے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، یوں لگ رہا جیسے پیغمبر اسلام علیہ السلام آج وفات ہو گئے۔ بابا کس نے کہا رو؟ نہ رو، کھڑے ہو کے حمایت کرو، حکومت کی مخالفت کرو، حق کا اعلان کرو، نہیں پر رونا ہے۔ اس سے عجیب تر، وصال کے 3 دن بعد 100% حق پر زہرا کی حمایت کرنے والا ایک نہیں، وصال کے 25 سال بعد چھوٹی خالہ کی باطل اعلان پر حمایت میں 30,000۔ اس امت سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ عجیب نہیں ہے؟ ادھر 3 بھی نہیں، ادھر 30,000۔ یہ 100% حق پر، وہ 100% باطل پر۔ کیوں؟ معلم میں کوئی قصور نہیں، سلیبس قرآن، بک قرآن مجید، سلیبس وہی، کلاس روم مسجد النبی، معلم رحمت عالم، اسٹوڈنٹ اصحاب، ان میں صرف ایک فرسٹ پوزیشن پہ آتا ہے، باقی سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جس امتحان میں مومن خالص ہی پاس ہے اس امتحان کا بن گیا پیپر غدیر میں۔ جس امتحان میں مومن خالص ہی پاس ہے اس امتحان کا بن گیا پیپر غدیر میں۔ جتنے منافقین تھے سب فیل ہو گئے، اہل ولا ہی لے گئے نمبر غدیر میں۔
اہل ولا ہی لے گئے، خطبہ شروع کیا، الحمدللہ الذی علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم ولہ الثناء علی ما قدم من عموم نعم اسداها، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نعمتیں دی ہیں، علی ما انعم، نعمتیں کہاں سے شمار کرو گے نعمتیں، بس اتنا یاد ہے سب کو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنا کافی ہے۔ انسان اگر سوچے، میں مثلا آپ کے سامنے ہوں، شاید عرض کیا نہیں کیا، آپ کی آنکھیں کتنی ہیں؟ دو، میں کتنا نظر آتا ہوں؟ ایک، تو جب آنکھیں دو ہیں تو دو نظر آنا چاہیے نا، تو انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے کوئی ہستی ہے جو بیلنس کر رہا ہے یہ نعمت۔ کان کتنے ہیں؟ دو، ادھر کی الگ آواز ادھر کی الگ آواز آنی چاہیے، آواز کتنی آتی ہے؟ ایک، کوئی ذات ہے جو برابر کر چکا ہے۔ نتنے دو، خوشبو ایک، ہاتھ دو، نتیجہ ایک۔ البتہ یہاں بریکٹ میں بات کروں کہ یہ علم حاصل کرنے کے اسباب زیادہ، زبان ایک دیا ہے، میرا بندہ زیادہ سوچو، زیادہ دیکھو، بولو کم، ہم نے الٹ کر دیا، دیکھنا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے، بولنا زیادہ ہے۔ انعم ولہ الشکر، میں اس پہ زیادہ دیر نہیں لگانا، بیچ میں مجھے کام ہے خطبے کے بیچ میں۔ وَأَلْهَمَ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اس ذات کے لیے شکر ہو جس نے الہام سے انسان کو زینت بخشی ہے۔ یہ جو الہامی کیفیت ہے نا اندر انسان کی، اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں چلتی، اور اعلان اشارہ ہے اس آیت کی طرف، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خالی ہاتھ نہیں آیا ہے۔ یہ چھوٹے بچے آپ کی نظر میں چھوٹے ہیں، جب اس سے بھی چھوٹے تھے، دودھ کی بوتل ہاتھ سے گر جائے اٹھا نہیں سکتے تھے، گہوارے سے گر جائے تو اٹھ نہیں سکتے، بھوک لگی تو ماں کو سمجھا نہ سکا، ماں اور باپ میں فرق نہ کر سکا، آگ اور پانی میں امتیاز نہ کر سکا۔ یہ 5 ولایتوں کے جرمٹ میں الہام توحید، الہام رسالت، الہام معاد و امامت لے کے آیا ہے۔ ہاں، وَلَهُ الشُّكْرُ، لیکن بندہ نہ شکر کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ حمد کا حق ادا کر سکتا ہے، عاجز ہے انسان۔ خطبہ بیان ہوتا ہوا بیچ میں فلسفہ احکام تک گئی، لیکن اس فلسفہ احکام سے پہلے عرض کروں، بیچ میں ایسا جھنجھوڑ کے رکھ دیا سیدہ نے، کلما فغرت فغرتن یا فاغرتن، مختلف تعبیر، جب بھی کسی فتنے کے اژدہا نے منہ کھولا، وَنَجَمَ قَرْنَ شیطان یا قَرْنَ نجم شیطان، مختلف تعبیر، شیطان نے جب بھی آگ کی، فتنے کی آگ بھڑکانی شروع کی، تم عیش و عشرت کے پیچھے گئے، جان چھڑانے کے پیچھے گئے، چھپنے کی کوشش تم نے کی، اور یکا و تنہا، یہ خطبہ زہرا کا ہے، یکا و تنہا علی تھے جو میرے بابا علی کو آگ، جنگ کی آگ میں دھکیل دیتے تھے، جہاں تمہاری جان خطرے میں ہو علی آگے آتے تھے، جہاں موت تمہارے سر پہ کھڑی ہو علی تمہیں بچاتے تھے۔ تمہارا کام بھاگنا تھا، آگے بڑھنا نہیں تھا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے فتنے، یہود مدینہ کی طرف سے فتنے، کافرون کے فتنے، منافقین کے فتنے، 24 گھنٹہ فتنے ہی فتنے۔ تم میں سے کون تھا جو جواب دے؟ تم میں سے کون تھا جو اللہ کے دین کی نصرت کرے؟ فتنے کی آگ کی طرف میرے بھائی کو بھیجا، میرے شوہر کو میرے بابا نے بھیجا، لیکن وہ تمہاری طرح خالی ہاتھ نہیں آیا، اپنے حق کے پاؤں تلے باطل کے چہرے کو روند کے واپس آ جاتے تھے، روند کے واپس آ جاتے تھے، اور باطل کو ملیامت کر کے واپس آ جاتے تھے۔ اس سے لگتا ہے کہ باغ مانگنے نہیں گئی تھی، ولایت کی دفاع کرنے گئی تھی، ہاں، امامت پہچنوانے گئی تھی وہاں۔ آگے ایک جملہ ہے، اگر اس کو کھول دوں تو ادھر اس مجلس میں کوئی مسلمان نہیں رہتا ہے، اگر اجازت ہے تو علماء کے بیان کروں۔ وَتَتَرَبَّصُونَ بِنَا الدَّوَائِرَ، جملہ ہے نا آگا، تَتَرَبَّصُونَ بِنَا الدَّوَائِرَ، تم منتظر تھے ان جنگوں میں کہ ہم اہل بیت پر کوئی بری خبر آ جائے، وہ ہمارے لیے بری ہو، تمہارے لیے خوش خبری ہو۔ اس سے بڑھ کے پورا خطبہ ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف۔ تتربص کے معنی ہے انتظار کرنا، فتربصوا یعنی انتظروا، انتظار کرو کسی کے۔ دوائر کہتے ہیں مصیبت، آفات، موت،
بنا جو ہمارے اوپر موت آئے میدان جنگ میں، عامر ابن عبدود مرنے پر اتنی تمہیں خوشی نہیں تھی، علی اگر قتل ہو جاتے پہلے خوشی تھی۔ سیدہ کہہ رہی ہے معصوم زبان سے، عصمت کی چادر و تطہیر کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں۔ اب ہم سے ناراض نہیں ہونا کہ آپ لوگ یعنی مثلا ان بزرگوں کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اگر زندگی رہی تو یہ تو اصحاب کے درمیان کا خطبہ ہے۔ جو مہاجرین و انصار کے خواتین کے درمیان جو خطبہ کہا ہے اس میں تو 1/3 آیت قرآن کی سورہ ہے زہرا نے جو کافروں کے بارے میں۔ یہ قرض میرے اوپر آپ کا، یا علامہ صاحب علماء کرام سنائیں گے آپ کو جو خواتین کے درمیان سنا، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے سیدہ نساء العالمین، تو خواتین کے درمیان جو خطبہ پڑھا ہے مردوں کو ختم کر دیے۔ تتربصون بنا الدوائر، انتظار میں تھے کہ ہمارے اوپر موت آئے۔ اب بعض محققین نے تجزیہ کیا ہے اس لیے کہ یا شاید خطبے کا حصہ ہو، علی تھے قتال المشرکین، ایک ہوتا قاتل ایک ہے قتال۔ قاتل ہے کہ ایک آدمی کو مارا تو قاتل ہے، قتال وہ ہے جیسے پتے گراتے ہیں درخت کو جھاڑ کے، اسی طرح کافروں کے سر گراتے تھے۔ قتال یعنی بڑھ بڑھ کے مارنے والا، سب کے سروں پہ چڑھ کے مارنے والا، اس کو کہتے ہیں قتال، صیغہ مبالغہ ہے۔ کافروں کے قاتل کے مرنے کی تمنا کافر کی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت سخت جملہ ہے، بہت ہیوی ہے یہ، قتال المشرکین، یہ تمہاری حالت ہے۔ کوئی مائی کا لال وہاں اٹھ کے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، بس رو رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، سر ہلاتے ہیں، بالکل صحیح۔ کبھی مہاجرین کے اصحاب کی طرف، کبھی حاکم وقت کی طرف، کبھی روزہ رسول کی طرف، کبھی اللہ سے گفتگو، ایک عجیب کشمکش میں ہے سیدنا سالہ۔ حاکم وقت کی باری آ گئی، قرآن کی آیتیں ساری نظر نہیں آئی، اور وہ بھی ادھر کھڑا ہے جس نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، ایک آیت نہیں لا سکے۔ حافظین قرآن کا مجمع ہے، حسبنا کتاب اللہ کے دعوے دار بھی ہیں، حق زہرا کو حق سے محروم کرنے کے لیے ایک آیت نہیں لا سکے، اور ناطق قرآن آیتوں پہ آیتیں سنا رہی ہے، وارث قرآن آیتوں پہ آیتیں سنا رہی ہے۔ ایک حدیث لے کے آئے جس کا راوی بھی خود وہی ہے، اس پر یہ علماء کرام چونکہ تشریف فرما ہے، عرض کروں کہ شیخ مفید نے اسی حدیث لا نورث کے اوپر تحقیق لکھی ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث یا لا نورث ما ترکنا صدقہ، اگر صدقتن پڑھیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، صدقتون پڑھے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، دونوں میں شیخ مفید نے ان کو لاجواب کر دیا ہے۔ بہت ایک علم عرب و ادب و گرامر اور نحو کی گفتگو ہے، شاید آپ کا وقت یعنی اجازت نہ دے اور اس کو چھوڑ دیتا۔ تتربصون بنا الدوائر، اسی طرح تسلسل کے ساتھ یہ گفتگو آگے گئی اور لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد وراثت کے سلسلے میں کیوں حق تھا یہاں زہرا کا میدان جنگ، یہ توجہ کیجئے گا، گفتگو یہاں اہم موڑ میں ہے۔ جب جنگ میں جاتے تھے پیغمبر کے اذن سے، نبی کے اذن سے، امام کے اذن سے، تو مال غنیمت جو ملتا تھا اس کی 3 حیثیتیں تھیں۔ اگر سپاہی امام کے یا نبی کے اذن اور اجازت کے بغیر جا کے خود کافروں کو دھوکہ دے کے یا ان کو مار کے لوٹ کے لاتا، یہ مال صرف اسی کا ہوتا تھا جو لے کے آیا، چھین کے لایا۔ اگر امام کے اذن سے یا نبی کے اذن سے گئے ہوں، اجازت سے گئے ہوں اور جنگ ہو تو اس میں حق نبی کا بھی ہوتا تھا، اصحاب کا بھی ہوتا تھا۔ خمس پیغمبر اسلام اٹھاتے تھے، باقی سب میں تقسیم کرا دیتے۔ اگر جنگ نہیں ہوئی ہو، جیسا خیبر والے یا فتح کا جو زمین ہے، وہ کہیں کہ نہیں جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں مت مارو جان بچانے کے لیے، اگر اس طرح کچھ ملتی تھی تو یہ 100% نبی کا ہوتا تھا۔ خیبر کے بعد فتح پر حملہ ہوا ہے، اور خیبر کی حالت دیکھ کر فتح کے یہودیوں کی زمین ہل گئی تھی کہ یہی حشر ہمارا بھی ہونا ہے، کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرے، اس لیے جان بچاؤ، مسلمانوں کو جو چاہیے دے دو، تو پورا جاگیر دے دیا۔
اور قرآن سورہ انفال میں یہ تفسیر سے موجود ہے، فرمایا یہ سب کے سب اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ ذاتی ملکیت تھی پیغمبر اسلام کی، کسی مسلمان کا اس میں حق نہیں تھا، وراثت نہیں تھی، ہبہ تھا، ہبہ۔ کیا فرق ہے ہبہ اور وراثت میں؟ اگر کوئی باپ کسی بیٹے کو اپنی زندگی میں ایک مثلا گاڑی یا مثلا گائے کوئی رقم اپنی زندگی میں اس کے نام الاٹ کرا کے قانونی کارروائی اگر کر لیتا ہے، قبضے میں دے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہبہ، وہ 100% مالک ہو جاتا ہے۔ اگر مرنے کے بعد جو آٹومیٹیکلی منتقل ہو اس کو کہتے ہیں وراثت۔ یہاں پہلے وراثت کا حضرت زہرا نے دعویٰ کیا، ہبے کا جواب نہیں لا سکے، پھر وراثت کا، پھر گواہی طلب کیا، گواہوں کے بارے میں سنتے رہے ہو بہت سارا، یعنی مذاق کر کے رکھ دیا اسلام کے اوپر، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 کے روشنی میں ان کے کسی کا اسلام باقی نہیں رہتا ہے، ذمہ داری سے عرض کروں۔ فلا وربک، یہ کافرون سے خطاب نہیں ہے، مشرکین مکہ سے بھی خطاب نہیں ہے، ہندوؤں سے بھی نہیں ہے، جو پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے حافظین قرآن، طواف، تراویح وغیرہ، ان سے خطاب ہے۔ فلا وربک، تمہارا رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہے، 3 شرط جب تک ان کے اندر نہ ہو۔ کون سے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تمہیں اپنا حاکم قرار نہ دے، جب تک فیصلے تم سے نہ کروائیں، جب تک رجوع آپ سے نہ کریں، قضاوت آپ سے نہ کروائیں، اپنے آپس کے مومن نہیں ہیں۔ چلیے اگر پیغمبر اسلام کو حاکم بنا دیا، قاضی بنا دیا، حکم صادر کروایا، مومن ہو گئے؟ کہا نہیں، آگے شرط اس سے سخت ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیرے دوسری بڑی شرط یہ ہے تیرے فیصلے پر ذرہ بر ان کے دل میں خلش اور شک کی گنجائش نہ ہو۔ چلو وہ بھی ہو گیا، پھر بھی مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں، اس سے اگلی شرط اس سے بھی بڑی ہے۔ کیا؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، 100% سر تسلیم خام کریں۔ تو مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کو کیا بنایا تھا؟ پیش نماز، نبی نہیں، حاکم نہیں، قاضی نہیں، پیش نماز بنایا تھا۔ اللہ نے کہا پیش نماز کافی نہیں ہے، ہم نے پیش نماز نہیں بھیجا ہے، بلکہ قاضی، حاکم، حکمران، لیڈر، واجب الاطاعہ، اولو الامر، یہ بنا کے بھیجا ہے۔ ماننا تو مانو، نہیں مانا۔ حق ظاہر غصب کرنے میں اسی آیت کے فلٹریشن میں آ گئے، ولایت علی کو غصب کرنے میں اسی فلٹریشن میں آ گئے، صلح حدیبیہ میں آ گئے، اسامہ ابن زید کی سربراہی میں لشکر روانہ کیا تو کافی لوگ آ گئے، اسی طرح آئے دن اس میں ڈیلیٹ ہوتے جاتے تھے۔ قرآن سامنے ہے آپ کے، بات آگے بڑھ گئی اور یہاں تک کہ احکام، فلسفہ احکام بتانا شروع کیا۔ وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ عَنِ الشِّرْكِ، ہاں مناظرے کے بعد بزرگ نے لکھ کے دے دیا، اور رو بھی رہا تھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہاں بڑا صحابی رو بھی رہا تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدہ کے رونے پر، تو دوسرا اس کا وزیر آ گیا، کیوں روتے ہو؟ دیکھو سیدہ رو رہی ہے، عورتوں کے رونے سے کیا ہوتا ہے؟ علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ اس کی طبیعت کا مزاج ایسا تھا کہ یہ باتیں ان سے بعید نہیں ہیں، ہاں یہ ہونا ہی تھا۔ ان کو ڈانٹ رہا ہے اپنے بڑے بھائی کو، عورتوں کے رونے سے رونا پڑتا ہے، کیا لکھا ہے یہ ان کا وصیت نامہ، ان کی وراثت، ان کا حق ہے، پھاڑ دیا۔ آیت سامنے ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک، قرآن سامنے رکھو ہم سے۔ اور حاکم شام کے بارے میں تو عجیب غریب ان کا چہرہ سرخ ہوتا ہے مسلمانوں کا، اگر آپ ذرا سا بھی کچھ کہیں حاکم شام، قرآن کی اس میں بھی سورہ نساء کے اندر ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، ایک آدمی کو، ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم بھی ہے، خالدون بھی ہے، لعنت بھی ہے، ایک ہی آیت کے اندر جمع ہے۔ ایک مومن کو اگر عام مومن کو قتل کرے، اگر کسی صحابی کو قتل کرے، ایک کو قتل کرے تو یہ ہے، اگر متعدد کو قتل کرے اسی طرح۔ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ کیوں ناراض ہو ہم سے؟
قرآن سے ناراض ہو جاؤ، اللہ سے ناراض ہو جاؤ۔ فرمایا جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم عن الشرک، اللہ نے تمہارے لیے ایمان اس لیے واجب کیا ہے کہ تمہیں شرک سے پاک کرے۔ اس کو کہتے ہیں فلسفہ احکام۔ نہ میں بتا سکتا ہوں، نہ یہ علماء، نہ مجتہدین، کلینی سے خمینی تک، مالک اشتر سے لے کر سلمان قاسم سلیمانی تک کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ نماز کیوں واجب ہے، طواف اس طرح سات کیوں ہیں، انکہتو کیوں ہیں، تعلقتو کیوں ہیں، دودھ پلانے کے شرائط کیا ہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اور ادھر سے منع بھی آیا، ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، اللہ کے دین کو عقلوں سے مت سیکھو، تمہارے عقلوں میں وہ سکت نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی حکمت کو سمجھ سکو۔ حدیث سمجھ میں آتی ہے بسم اللہ عمل کرو، نہیں آتی ہے چون و چرا نہ کہو۔ اس میں ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 2، 34 ابواب ہیں اور سینکڑوں روایات ہیں ایسے موضوعات کے اوپر، اس میں دیکھیے گا۔ چون چرا نہیں کہنا ہے، تقلید کرنا ہے کرو، مجتہد کے خلاف نہیں بولنا ہے، سیکھنے کے لیے سوال کرنا ہے، اعتراض کا حق نہیں ہے۔ دین سے نکل جاؤ گے، آیت سامنے جعل اللہ الایمان، ہاں دین کی حکمت کون بتائے؟ جس نے دین کو بھیجا ہے یا وہی بتائیں گے، یا جن کے اوپر بھیجا ہے وہی بتائیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا ہے وہی بتائے گا، اور جن کے گھر دین آیا ہے، اسلام آیا ہے وہی بتائیں گے۔ نماز کیوں، روزہ کیوں، حج کیوں، امر بالمعروف کیوں، یہ بیچ میں نے کافی جملے چھوڑ دی۔ اللہ نے ایمان کو تمہیں پاک کرنے کے لیے قرار دیا ہے، پاک۔ جب ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے تو نجیس ہیں، سارے پلیت ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کتنی جوش میں ہے، زندگی پر اگر کوئی بت پرست کافر مشرک نجس رہا ہے، ممکن ہے نا کہ اللہ اگر کہے 100 دفعہ حج کرو پاک ہو جاؤ گے، 10 دفعہ قرآن ختم کرو پاک ہو جاؤ گے، 1000 لوگوں کو کھانا کھلاؤ پاک کرو پاک کروں گا، 100 غلام آزاد کرو تب پاک، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ زبان کو ایک دفعہ اوپر ایک دفعہ نیچے، لا الہ الا اللہ، رحمتیں ساری اکٹھی ہو گئی، نجس تھا پاک ہو گیا، کافر تھا مسلمان ہو گیا، جہنم میں تھا جنت میں آیا، حیوان تھا فرشتہ بن گیا۔ محمد و آل محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔ ایمان کا یہ کمال ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ ہمارے لیے لا الہ الا اللہ یہ ٹی وی اور موبائل کے اسکرین کی طرح ہے، اندر جو سی پی یو ہے، جو سسٹم ہے، جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس نے بنایا ہے یا جس نے سیو کیا اس کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرے اور آپ کے لیے اس اسکرین کی طرح ہے، اور اہل بیت اطہار کے لیے اس ڈیٹا اور سی پی یو کی طرح ہے۔ ہاں، اسی لیے آپ مشکل سے کلمہ کہہ کے جنت جائیں گے، وہ سمجھ گئے ہیں تو آپ کو لے کے جائیں گے۔ آپ نے صرف کلمے کا اسکرین دیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت جاؤ گے۔ لیکن جانے کے، لے کے جانے کے لیے کوثر پیو گے، لیکن پلانے والا بننے کے لیے بڑی قربانی آگے دینی ہوتی، آگے بڑھی۔ لا الہ الا اللہ یہ کمال رکھتا ہے اتنا۔ وَجَعَلَ الصَّلَاةَ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، نماز کو تکبر کی پلیدی سے بچانے کا وسیلہ بنایا۔ اس لیے کہ انسان کبھی اپنی زبان پہ فخر کرتا ہے، کبھی دولت پر، کبھی رنگ پر، کبھی نسل پر، پارٹی پر، کرسی پر، اسٹار پر، اقتدار پر، یہ سجدہ سب کو ملیامٹ کر دیتا ہے۔ انسان کے اعضاء کا بہترین حصہ اور مخلوقات و جمادات میں سے پسترین کے اوپر جب رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ جب کہہ دیا، سارے بت ٹوٹ گئے، ختم ہو جاتا ہے، انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور اس سے پہلے شروع میں اللہ اکبر، بات ختم، دنیا سے سلسلہ کٹ گیا۔ حدیث میں ہے نماز کچھ لوگوں کے لیے دعا لے کے آتی ہے اور کچھ کے لیے بد دعا لے کے آتی ہے۔ آپ انشاءاللہ آپ ان میں سے ہیں جن کے لیے نماز دعا دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ حفظتنی حفظک اللہ، جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے خدا تیری حفاظت کرے۔ اور کچھ کے پاس جا کے نماز کیا کہتی ہے؟ زیعتنی زیعک اللہ،
جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اسی طرح خدا تجھے ضائع کرے۔ اب نماز، اب عالم دین سے آپ کہتے ہیں مولانا صاحب میرے لیے دعا کرو، اور ہم نے دعا کیا، آپ خوش ہو گئے، دعا قبول ہو گئی۔ نماز کلام الہی ہے، نماز مظہر اسلام ہے، نماز اسلام کا چہرہ ہے، نماز معصومین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کلام الہی ہے، خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ اور رسی کا نام ہے۔ اگر وہ کسی بدبخت کو بد دعا دے، اس سے بڑھ کے بدبختی ہے۔ کس کو بد دعا دے؟ ضیعتنی، کیا ضیعتنی؟ اول وقت نہیں پڑھا، آخر وقت میں پڑھا، ضیعتنی۔ مسجد کو چھوڑ کے گھر میں پڑھ لیا، ضیعتنی۔ جماعت کو چھوڑ کے تنہائی میں پڑھ لیا، ضیعتنی۔ پاکیت کا خیال نہیں رکھا، اسی بیڈ پر بچے کو بھی سلایا، پسینہ بھی آ گیا، خود بھی بیٹھ گیا، اسی نجاست کے ساتھ مسجد میں گیا، ضیعتنی۔ قرائت مولوی سے نہیں پوچھا، خود ہی دیکھا، ضیعتنی۔ کچھ لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہم خود سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی فیصل آباد میں کافی دوست مجھے احباب ملے، آقا صاحب ہم نکاح خود پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی نہیں پڑھ سکتے، یہی تو رہ گیا مولوی کو، وہ بھی تم پڑھو تو ہم کیا کریں؟ ہم خود پڑھ سکتے ہیں۔ کل ہی ایک عالم دین نے مجھے بتایا، ایک اور عالم دین معمم پڑھا لکھا نکاح پڑھ رہا کسی کے لیے، اور زبان الفاظ جاری کا قبلت لنفسی، اپنے لیے۔ وہ دلہا بیچارہ ادھر کھڑا ہے، وہ کہتا قبلت لنفسی۔ علماء کا یہ حال ہے۔ اور آپ کی کس کھیت سے آئے ہیں نکاح خود پڑھو گے؟ نماز ٹھیک کرو تو کافی ہے، نماز بد دعا نہ دے۔ نکاح اور طلاق میں صفر ہیں، علماء سے آپ نے پوچھنا نہیں ہے، طلاقوں میں تو ویسے بھی گئے گزرے ہیں، بیوی کسی کی ہوتی ہے، اولاد کسی اور سے ہو جاتی ہے، درجنوں میں مثال پیش کر سکتا ہوں۔ ہاں، سید سلام اللہ علیہ نے فرمایا نماز تکبر کے بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے۔ آگے بڑھ گئے، سارا چھوڑ دیتا ہوں۔ والعدل تنسیقا للاسلام تنسیقا للقلوب۔ حضرت آیت اللہ قزوینی نے فاطمہ من المہد الی اللحد میں خطبہ لکھا ہے اور شرح بھی لکھی ہے۔ فرمایا ہے کہ سیدہ نے عدالت کی جو تعریف لکھی ہے، دنیا میں میں نے غیر معصوم کسی محقق سے یہ نہیں دیکھی۔ میں تسبیح یہ دکھانے کے لیے نہیں لایا ہوں، مثال پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ دانے کیا ہیں؟ تسبیح کے دانے ہیں نا، ٹھیک۔ یہ اندر ڈوری، اگر یہ ڈوری نہ ہوتی، یہ رسی نہ ہوتی، داغا نہ ہو، تسبیح بن جاتی؟ نہیں۔ اس داغے نے 100 دانوں کو بنایا تو 100 تھے، جب ڈوری میں ڈال گیا تو ایک بن گئے۔ سلام یا زہرا کیا فرماتی ہیں؟ اللہ نے عدالت کو رسی بنائی ہے، انسانوں کے دلوں کو تسبیح کے دانے بنائے ہیں۔ تو جتنا عدالت کی ڈوری مضبوط ہوگی، اتنی ہی انسانوں کے دل آپس میں ایک دوسرے سے جڑیں گے۔ بس اگر ایسا ہے تو جس گھر میں بھائی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ دل ملا نہیں ہے، شوہر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ دل ملا نہیں ہے، مسجد اور مولوی میں پیش نماز اور دوسرے ملے نہیں ہے، ہمسایہ ہمسایہ کے ساتھ نہیں ہے، پارٹی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، مسجد مسجد کے ساتھ نہیں ہے، تو عدالت کی رسی ٹوٹ گئی ہے، جو دلوں کے تسبیحاں بھی بکھر گئی۔ یہ ہے خطبہ سیدہ۔ والعدل تنسیق، تنسیق کے معنی پرو دینا، ایک ہی دھاگے میں پرو دینا۔ للقلوب، دلوں کی تسبیح کو ایک ہی عدالت کی ڈھوری میں آنا۔ اسی لیے عدالت روح کائنات ہے۔ عدل الہی، رسول کی عدالت، امام کی عدالت، مجتہد کی عدالت، پیش نماز کی عدالت، گواہی کی عدالت، ہر جگہ عدالت ہی عدالت۔ 2 سے زیادہ شادی کرنے والے مرد کی عدالت، 10 شادیاں کرنے کے لیے لوگ تیار تھے، عدالت نے روکا ہے پکڑ کے ہاتھ، ہاں نہیں کر سکتے ہو، عدالت برقرار کرو تب کرو گے۔ اب مجھے اجازت دیجئے جملہ کہنے کا، اگر عدالت یہ ہے تو اس حکومت ثقیفائی کا کیا حشر ہوگا جس کے اپوزیشن میں میزان عدل کھڑا ہے؟ اپوزیشن میں میزان عدل کھڑا ہو، اس کا کیا ہوگا؟
باب علم و حکمت اگر اپوزیشن میں ہو تو اس حکمران کی جہالت کا کتنا اندازہ لگاؤ گے؟ اسی طرح بہت ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں. آگے بڑھیے. وَإِطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور ہماری اطاعت کو ملت کے لیے نظم کا سبب قرار دیا، نظام قرار دیا. نظام کیسے بنتا ہے؟ نظام کے اندر کیا کیا سسٹمز آتے ہیں حکمرانی کے؟ قانون ساز اسمبلی نظام کا حصہ ہے، دفاع نظام کا حصہ ہے، کابینہ نظام کا حصہ ہے، عدلیہ نظام کا حصہ ہے، پولیس نظام کا حصہ ہے، وزارت تعلیم و تجارت نظام کا حصہ ہے، وزارت دفاع و صحت نظام کا حصہ ہے. نہیں ہے حصہ؟ ہائر ایجوکیشن نظام کا حصہ ہے. سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ ہماری اطاعت اگر ہو تو یہ سارا منظم ہوگا، ایسا منظم ہوگا کہ انسان تن زیادہ ہو جان ایک ہو جائے گی. نظام کا حصہ. وَإِطَاعَتَنَا، ہماری اطاعت. تو اب یہاں موضوع اہم موڑ میں داخل ہو گئی. اب لوگوں نے کہا آپ کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے کہا اولو الامر کی اطاعت کرو. تو اولو الامر تو بہت سارے ہیں، یزید سے لے کر مروان تک، اور اس زمانے کے مرحومین میں اشاروں میں بات کرتا ہوں، اس زمانے کے مرحومین سے لے کر آج کے موجودین تک یہ سارے کیا ہیں؟ اولو الامر ہے. کہاں؟ ثقیفے کی یونیورسٹی میں. مکتب غدیر نے کہا نو سر، یہ نہیں ہوگا، یہ عقل کے خلاف بھی ہے، قرآن کے خلاف بھی ہے. اولو الامر فاسق، فاجر، کافر، مشرک، خائن، سارے اولو الامر. اور مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا، مسند پہ بٹھا کے دکھایا، ان کی اطاعت کر کے دکھایا، نظام اسلام کو برباد کر کے دکھایا. مکتب اہل بیت نے کہا نو، ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اولو الامر تو ہے نا. قرآن نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں، اطیعو آیا ہے، اطیعو، اطاعت کرو. اولو الامر برسر اقتدار جو بھی ہو اطاعت کرو. آپ نے کہا نہیں، قرآن کے خلاف ہے. کیسے خلاف ہے؟ اطیعو نہیں ہے، آیا ہے. اطیعو کا معنی کیا ہے؟ بولو اسٹوڈنٹ، سارے اسٹوڈنٹ. اطاعت کرو. لا تطیعو کا معنی اطاعت نہیں کرو. تو آپ کے تحقیق نے جواب دیا کہ ایک دفعہ اطیعو آیا ہے، 10 دفعہ لا تطیعو آیا ہے. اطاعت کرو کس کی؟ اولو الامر کی. اس میں ہر قسم کے فاسق، فاجر، کافر سارے شامل ہیں. آپ نے کہا یہ عقل کے خلاف ہے. اگر نہیں مانتے ہو تو آؤ اولو الامر کو آیات الہی کے فلٹریشن پروسیس میں ڈال کے چیک کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں اسٹوڈنٹ سارے؟ اولو الامر کو قرآن کے فلٹریشن میں ڈالتے ہیں، کس کس کو ڈیلیٹ کرتا ہے دیکھتے ہیں. تو جب اولو الامر کو قرآن کے آیتوں کے پروسیس میں ڈال دیا تو آوازیں آنا شروع ہو گئی. لا تطع الکافرین، کافر نکل گئے، اولو الامر سے کم ہو گئے. لا تطع الفاسقین، نکل گئے. لا تطع الکاذبین، معنی سمجھتے ہو نا؟ کاذبین نکل گئے. لا تطع الخائنین، نکل گئے. لا تطع المسرفین، حد سے بڑھنے والے، نکل گئے. لا تطع من اغفلنا قلبہ، جن کے دل پر مہر لگایا ہے ان کی اطاعت نہیں. نکلتے 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 آخر میں رہ گئے یطہرکم تطہیرا. بہترین دلیل قرآن آپ کے سامنے ہے. کہا تو انہوں نے حسبنا کتاب اللہ، لیکن یہ چیزیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ ناطق قرآن کو چھوڑنے کے بعد کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ ناطق قرآن کے بعد قرآن سمجھ میں آئے گی، اس کے بغیر قرآن سمجھ میں آنا نہیں ہے. لا تطیع، اطاعت نہیں، فاسق کی نہیں، فاجر کی نہیں، کافر کی نہیں، خائن کی نہیں، منافق کی نہیں، جاہل کی نہیں، منحرف کی نہیں. تم ایک اطیعو کو لے کے بیٹھے ہو، درجنوں لا تطیع کو کیا جواب دو گے؟ تو آواز آئی اچھا جو لا تطیع ہے، جن کی نہیں ہے اطاعت، وہ کیوں؟ تو آپ دوسری لائن کھڑی کر دیں آیتوں کی. اس لیے کہ اولو الامر محبوب الہی ہونا چاہیے، اور یہ محبوب نہیں ہے جو تم نے جن کو کھڑا کیا ہے. کیوں نہیں ہے؟ قرآن ان اللہ لا يحب الفاسقین، محبوبیت سے نکل گیا.
لا يحب الکافرین نکل گیا، لا يحب المسرفین نکل گیا، لا يحب الخائنین نکل گیا، لا يحب المنافقین نکل گیا۔ تو جن کی اطاعت ہونی چاہیے وہ محبوب ہو، کہاں وہ کون کون ہے؟ تیسری لائن آ گئی، ان اللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب المؤمنین، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب الصابرین۔ مطیع اولو الامر محبوب الہی ہونا چاہیے۔ اب چیلنج ہے ان مرحومین سے آج کے موجودین تک، کوئی مائی کا لال، کوئی مفتی، کوئی مفسر، کوئی ثقیفے کی اولاد لا کے دکھا دے جن جن کو تو نے اولو الامر سمجھا ہے، ان میں سے کوئی ایسا چھان کے لاؤ جو خیبر میں حیدر کی طرح بتایا ہو محبوب الہی ہے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ بہت سرسری گزر رہا ہوں، کئی گھنٹوں کی گفتگو کو خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تاکہ پڑھے لکھا مجمع ہے، کچھ لے کے جائیں، کچھ کنسپٹ قرآن کا خطبہ سیدہ کے حوالے سے۔ ہماری اطاعت، یا زہرا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں ہماری اطاعت؟ لوگوں نے سقیفے سے لے کر قومی اسمبلی تک اطاعتوں کی لائن لگا دی ہے، فاسقین و فاجرین و ظالمین و کافرین و جابرین کی۔ تو آپ کے دل کی آواز یہ ہوگی، اگر صحیح اولو الامر ہوتا تو زہرا دربار میں نہیں ہوتی، حق مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اولو الامر کی غلط ترجمے اور غلط تطبیق کا نتیجہ ہے کربلا، ورنہ سر حسین میزان پہ نیزے پہ اونچا نہ ہوتا۔ اگر اولو الامر کا صحیح معنی کر چکے ہوتے تو امیر شام امیر نہیں ہوتا، فقیر ہوتا، اور ہے بھی فقیر۔ اولو الامر کا صحیح معنی اگر مسلمان کر چکے ہوتے، حق اہل بیت غصب نہ ہوتا، عدالت کی حکومت ہوتی، نظام عدل کی حکومت ہوتی، علم کی روشنی کی حکومت ہوتی، منہ سے چھیننے والوں کی حکومت نہیں ہوتی، اپنا لقمہ دوسروں کے زبان میں ڈالنے والے کی حکومت ہو جاتی۔ یہ سارا اولو الامر کا معنی خراب کیا۔ وہ امامتنا، عجیب ہے، ہر چیز کی نسبت اپنے گھر کی طرف، خاندان کی طرف دے رہی۔ وہ امامتنا امان من الفرقہ، اور ہماری امامت فرقہ بندی کی پلیدی سے نجات کا وسیلہ ہے۔ فرقہ بندی سے اگر نہیں کرو گے تفرقے میں پڑ جاؤ گے۔ اور اسلام آباد میں وہ مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ، ہمارے مومن شیعہ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں، آغا صاحب یہ دوسرے اسٹوڈنٹ ہم سے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی میں نہ جاؤ۔ تو تم شیعہ کیوں لا تفرقوا کے باوجود بھی فرقے میں گئے ہو، حبل اللہ میں کیوں نہیں ہو؟ کیا جواب دیں؟ میں نے کہا ان سے کہو یہ پاکستان کے شیعوں کے لیے نہیں، ثقیفے کے صحابی کے لیے آیا ہے نا؟ خطاب ادھر آیا ہے، قرآن ادھر نازل ہوا ہے، سامنے وہ تھے۔ اہل بیت کے دروازے سے جدا مت ہو جاؤ، لا تفرقو، اطاعت رسول سے جدا مت ہو جاؤ، لا تفرقو، نظام عدل سے جدا نہ ہو جاؤ، لا تفرقو، سفینہ نجات پہ سوار ہو جاؤ، لا تفرقو، تب نجات ملے گی۔ غلط تطبیق پاکستان کے شیعہ، ہاں تم شیعہ کیوں ہو؟ قرآن نے کہا لا تفرقو، یہ آج نہیں اتری ہے، 1400 سال پہلے اتری ہے۔ تفرقہ بازی وہاں سے شروع ہو گئی۔ خطبہ پڑھا، ایک قیامت برپا ہو گیا، اور اس کے بعد کبھی رسول اسلام سے خطاب کر رہی ہیں، کبھی اصحاب سے، اور اصحاب سے بہت باتیں کی ہیں مزید، میں نے چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ کوئی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے 18 سال کی جوان خاتون ضعیفہ بن گئی۔ 18 سال شادی کے بعد کتنا عرصہ گزرا ہے؟ مختصر ترین مدت میں اللہ نے مختصر اولاد دی۔ پیدائش مکے میں ہوئی، مدینے میں زندگی گزر گئی، کچھ بابا کے زندگی کے ساتھ گزر گئی، کچھ علی کے ساتھ، اور تنہائی میں صرف اللہ سے یہی دعا کرتی تھی، خدا یا عجل وفاتی، عجل وفاتی، عجل وفاتی، عجل۔ شہادت کی مجلس کل سن چکے ہو، پرسہ دے چکے ہو، لیکن اگر گریہ کرنا چاہتے ہو تو ایک عرض کروں،
آج کی رات شام غریباں ہے، شام غریبان یتیمان زہرا، حسین کی یتیمی کی شام، زینب کی یتیمی کی شام، علی کی تنہائی کی شام، علی کی غربت کی شام، اس گھر سے زہرا کے جدائی کی شام۔ تمام ہر طرف سے مصیبتوں نے ہجوم کیا ہے علی کے گھر کی طرف، علی کے دل کی طرف۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، دیکھیے پرسا کے لیے یہی کافی ہے۔ ہم سب نے جنازے دیکھے ہیں، فوتگیاں دیکھی ہیں اور وفات ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ان مرحومین کی اگر سامان صندوق آپ اگر کھول دیں، ایک نیا کوہرام بپا نہیں ہوگا؟ اگر بہت ہی پیاری نانی، دادی، ماما اگر فوت ہو، جوانی میں ہو، بہت پیار والی ہو، عزت دینے والی ہو، اچانک فوت ہو جائے، فاتحہ خوانی کے بعد اگر اس کے سامان صندوق نکالو گے، نیا کوہرام بپا ہوگا۔ کوئی اس کا کرتا اٹھا کے کہے گا یہ میرے ماں کا کرتا ہے، کوئی جائے نماز کو دیکھ کے کہے گا یہ میری ماں کا جائے نماز ہے، یہ اس کا قرآن ہے، یہ اس کے برتن ہے، یہ اس کی کتابیں ہیں، یہ اس کی انگشتری ہے۔ سر پیٹ پیٹ کے مائیں روتی ہیں، اور زندگی بھر اگر کوئی جوان فوت ہو تو زندگی بھر اس کی تصویر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ منظر اگر اپنے گھروں میں ہے تو آئیے، جب شام ہو گئی تدفین زہرا کے بعد، حسنین کبھی اس حجرے میں جاتے ہیں، کبھی اس حجرے میں جاتے ہیں، کبھی اس حجرے میں، حجرے کے در و دیوار تو نظر آ گئے، زہرا نظر نہیں آئی، زہرا نظر نہیں آئی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بعض محققین نے یہ جملہ لکھا بڑا دردناک، جب شام ہو گئی تو حسنین منتظر ہے وہ ہاتھ کہاں گیا جو لقمے اٹھا اٹھا کے کھلا دیتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے یہ عشق ہے آپ کا، اور واقعاً کربلا سے یہ زیادہ داغ بڑا ہے، اس لیے کہ حسنین کے سر سے سایہ جو اٹھا، علی کو جس غم نے بوڑھا کیا ہے وہ یہ داغ ہے۔ اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ ان افتقادی فاطمہ بعد احمدہ دلیل علی اللہ یدوم خلیل۔ میرے زندگی کے دو رکن گر گئے، ایک احمد مرسل کی صورت میں، ایک فاطمہ زہرا کی صورت میں۔ لگتا ہے علی بھی مہمان ہے چند دنوں کا، دلیل علی اللہ یدوم خلیل، کسی نے یہاں برقرار رہنا نہیں ہے۔ شام ہو گئی، حسنین منتظر ہیں۔ ایک جملہ عرض کروں، جن کے دامن میں، جن کے گھروں میں شہزادیاں ہیں، صاحبزادیاں ہیں، ان کے لیے شام ہو گئی۔ زہرا کی تدفین کے بعد دو شہزادیاں منتظر ہیں، جس ہاتھ سے کنگھی کرایا کرتی تھی وہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے، جس ہاتھ سے ان کے سر پہ دوپٹے ڈالا کرتی تھی وہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آئیے قلب علی سے پوچھیں کہ آپ نے کس کو دفنایا ہے، کیسے دفنا دیا ہے۔ یہ جملہ جب میں پڑھتا ہوں مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ جنازہ علی کے ہاتھ میں ہے، نظر روضہ رسول پر ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، هذه ابنتک النازلۃ الیک۔ اے حبیب خدا، اے رسول اسلام، اے میرے بھائی، یہ لیجئے، هذه ابنتک النازلۃ الیک، یہ جلدی ادا ہونے والی امانت تیری طرف آ رہی ہے۔ بعد نے لکھا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے نہ پوچھنا کہ دربار میں کس نے کھڑا کیا ہے، مجھ سے نہ پوچھنا محسن شہید کس کی وجہ سے ہو گیا، مجھ سے نہ پوچھئے در و دیوار کے درمیان کس نے ظلم کا نشانہ بنایا۔ ایک ایک کر کے یہ تیری امانت تجھے بتا دے گی۔ یا رسول اللہ، وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدْ، اب آج کے بعد علی کے آنسو کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ وَأَمَّا لَيْلِ فَمُسَحَّدْ، علی کو کبھی نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ سکون حیات، گھر کی زینت، شریک حیات اے یا رسول اللہ تیری طرف آ گئی ہے۔ دفناتے وقت اور اس سے پہلے جن وصیتوں میں جو وصیتیں کی ہیں ان میں ایک عظیم الشان دردناک وصیت زہرا کی یہ ہے، یا علی جب مجھے دفناؤ گے مجھے قبر میں تنہا نہ رکھ دینا، میرے ساتھ باتیں کرنا، گفتگو محو گفتگو رہنا، قرآن تلاوت کرنا۔ ایک فکر دے دوں اگر پرسہ دینا چاہتے ہو، یا زہرا ہم غریب و مسکین و فقیر جب قبروں میں جائیں گے تو تیری شفاعت کے دم بھرے ہوئے ہیں،
وہ قبر کی رات کتنی ہولناک ہے کہ علی کو وسیلہ بنا رہی ہے، وہ قبر کی رات کتنی دردناک ہے کہ قرآن تلاوت کرنے کا بتا رہی ہے، وہ قبر کی رات کتنا ہولناک ہے کہ علی سے کہہ رہی ہے میرے ساتھ مانوس رہی ہے، گفتگو کیجئے۔ لیکن اے شافعی اے محشر جو بھی ہو، قبر میں ہماری امیدیں آپ کی شفاعت سے ہے۔ جب نکیر و منکر آ کے سوال کریں گے من امام کا، یہی تمنا ہے زہرا تیری آواز آئے، یہ میرے چاہنے والوں کے غلام ہے، یہ میرے حسین کا غلام ہے، یہ میرے زینب کا ماتم کرنے والا ہے، یہ میرے حسین کا زائر ہے۔ اس آواز کی طرف ہم ترس رہے ہیں۔ اور تدفین ہو گئی میدان محشر میں، مسند شفاعت پر فائز ہونے جب زہرا تشریف لائیں گی، اعلان ہوگا محشر والو نگاہیں نیچے کیا کرو۔ اب محشر میں سارے مسلمان نہیں ہوں گے، سارے شیعہ، سارے اولاد زہرا نہیں ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہندو بھی، مشرک بھی، سارے محشر میں ہوں گے۔ لیکن اللہ کے اعلان پر سب ادب سے نگاہیں نیچے کر کے کھڑے ہوں گے، ادب میں کہ زہرا کی سواری گزر رہی ہے۔ بہت آنسو والا جملہ دینے جا رہا ہوں، اور شاید آپ منتظر ہیں اس جملے کے سننے کے۔ یا زہرا، یہ تیری خوش نصیبی ہے، میدان محشر میں کافر بھی تیرا احترام کرے اور دربار یزید تیرے ہی چادر پہن کے گئے تھے۔ یہ تیرا خون اور تیرے دودھ کا اثر تھا جو کوفہ و شام کے بازاروں میں گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا۔ نہ کوئی چادر دینے والا نہیں تھا، چھتوں سے آگ برسانے والے موجود تھے، پتھر برسانے والے موجود تھے۔ استاد محترم حضرت آیت اللہ عظمی وحید خراسانی یہ جملے زیادہ پڑھتے ہیں، اور نیچے ہزاروں طلباء اور سینکڑوں مجتہدین ان کے درس میں ہوتے ہیں، خون کے آنسو رلا دیتے ہیں۔ میدان محشر ہوگا، رسول اسلام ایک طرف زہرا کو لے کے آئیں گے، ایک طرف علی کو لے کے آئیں گے۔ ایک ہاتھ زہرا کا بابا کے ہاتھ میں ہوگا، علی کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد رکتے ہیں اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ زہرا کا ایک ہاتھ بابا کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا ہاتھ کہاں ہوگا؟ اجرکم علی اللہ، مجھے آپ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اہل معرفت ہیں۔ دوسرا ہاتھ زخمی پہلو پہ ہوگا، علی کا ایک ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ 19 ماہ رمضان کو زخم شدہ سر پہ ہوگا، اور رحمت عالم کی طرف، رحمت عالم رب ذوالجلال کی طرف رحمت للعالمین کا چہرہ ہوگا۔ اے میرے پروردگار، یہی میری امانت ہے اور یہی میری امت ہے، فیصلہ تو کرنے والا ہے۔ اور آج آخری مجلس ہے اور بات بنتی بھی ہے، آخری جملہ عرض کروں کہ اسی لٹے ہوئے کاروان زینب کبریٰ کا جب مدینے میں ماں کی قبر پہ آئے، اب چونکہ دربار کا ذکر ہو چکا ہے، خطبے کا ذکر ہو چکا ہے، یہ جملہ ضروری ہے عرض کروں۔ بیٹی نے ماں کو سلام کیا، السلام علیک یا اماں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا جملہ کہا لیکن قیامت سے دردناک تر ہے، اماں بیٹی آ گئی ہے۔ اماں تو بھی دربار گئی تھی، میں بھی دربار سے ہو کے آئی ہوں۔ اماں تو نے بھی خطبہ دیا، میں بھی خطبہ دے کے آئی ہوں، لیکن تیرے خطبے میں اور میرے خطبے میں اور دربار میں بڑا فرق ہے۔ تو نے مسجد میں خطبہ دیا، ہماری گفتگو کا آغاز وہاں سے ہوا تھا، ختم بھی اسی پہ کر رہا ہوں۔ اما تو نے مسجد میں خطبہ دیا، اصحاب میں پردے میں دیا، جب ہم گئے تو 700 شرابیوں کا دربار تھا، کبابیوں کا دربار تھا، کوئی پردے کا انتظام نہیں تھا۔ اما، دور سے آنے والا مسافر تحفہ لے کے آتا ہے، میں تیرے لال کو کھو کے آئی ہوں، تحفہ نہیں لا سکی ہوں۔ آخری جملہ اگر پرسہ دینا ہے، خدا آپ کی زندگی میں طول عطا فرمائے۔ اما ایک تحفہ لے کے آئی ہوں، وہ کیا؟ عصر عاشور جس کرتے کی ذمہ داری تھی،
تیرے لال کو پہنانے کی وہ کرتا لے کے آئے ہوں۔ قبر پہ بیٹی اپنے مادر گرامی کے قبر پہ خون آلود حسین کا کرتا بچھائے گی۔ مقاتل نے لکھا ہے یہی وہ کرتا ہوگا میدان محشر میں۔ زہرا ایک رومال میں عباس کے کٹے ہوئے بازو اور دوسرے رومال میں حسین کا کرتا۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک۔ چشم نم کے بعد اور دل پر غم کے بعد ذکر اہل بیت، تلاوت قرآن، الحمدللہ قبلہ رو اللہ کے گھر، یہی موقع دعاؤں کی قبولیت کا، مریضوں کے لیے، بے گناہ اسیروں کے لیے، رزق میں ترقی کے لیے، اولاد کی نیک بختی، خاص کر جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کی خوش نصیبی، عزت، عفت، عصمت، ان تمام برکات کے لیے، اور دشمنوں کی ناکامی، علماء، مراجع اعظام، مومنین کی حفاظت، اس مرکز کی حفاظت کے لیے، بانیان خیر کے رزق میں توفیق میں برکت، اور مرحومین کی مغفرت کے لیے، حاجی اشفاق بھائی کے والد صاحب شہید بھائی کے اور ان کے والدہ کے مغفرت کے لیے دعا، آپ سب کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف، 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 اما یجیب۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کی مجلس احمد علی جٹ مرحوم اور شیخ انیس حیدر اور شیخ حاجی نصرت علی مرحوم و برادران اور بانی مجلس غلام رسول اور ان کے مرحومین، آپ کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ۔